اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ کتاب-ال-جہاد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو لوہے کی جنگی ساز و سامان میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، پہلے میں جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو۔ تو اس نے اسلام قبول کیا اور پھر لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر کا زیادہ حقدار قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فائدہ: کبھی کبھی تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کے بعد ہی کوئی انسان اپنے نیک عمل کی جزا کا حقدار ہوگا۔ ایمان کے بنا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنت میں جانے والا شخص ایسا نہیں جو دنیا میں لوٹنے کو پسند کرے گا، اور یہ کہ اس کے لیے زمین میں کوئی چیز ہو سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور 10 بار شہید کیا جائے، کیونکہ شہادت کی وجہ سے ملنے والی بزرگی کو وہ دیکھے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، کیونکہ شہادت کی فضیلت کو وہ دیکھے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: شہید کو شہادت کی وجہ سے جو درجہ فضل حاصل ہوگا، اسے دیکھ کر وہ آرزو کرے گا کہ اسے بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ شہید کے سوا کوئی اور جنتی دنیا میں آنے کی اور دنیا کی کسی چیز کی آرزو نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوائے قرض کے شہید کی ہر غلطی کو معاف کر دیں گے۔ مسلم شریف۔ اور اسی مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے قرض کے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بندے کے حق شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بڑے گناہ کے لیے بھی خالص توبہ کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جنت میں جانے والا بنا دیجیے اور جہنم سے بچنے والا بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔